قیامت میں اتریں گے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا قطعاً مقصد حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا نہیں تھا. بیان القرآن میں کئی جگہ وہ بلکہ خود بول کے کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب جب قرآن میں سخت آیات آتی ہیں اس کو سخت لہجے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ نے جس طرح سمجھایا نا میں آپ کو کوشش کروں. سر وہ عربی جو جانتا ہے اسے پتا ہے وہ ویسے ہی اللہ نے نازل کی ہے. ٹھیک ہے، ایون یہ جو قرآن میں سورہ الفرقان میں آیت آئی نا، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسے پریزنٹ کیا. کیسا نبی ہے یہ بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی بیوی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی کافر یہ نہیں کہتے ہوں گے یہ کیسے محترم نبی ہیں کہ بازار میں چہل قدمی فرماتے ہیں اور انہوں نے ازواج رکھی ہوئی ہیں. ان کا وہ کافر اسی طرح ہی کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب کافروں کی کوئی نقل اتار رہا ہے وہ اس لیے نہیں اتار رہا ہے کہ رسول اللہ کی توہین کرے، وہ اس لیے اتار رہا ہے کہ ان کافروں کے کفر کو واضح کرے. اس کو کوئی توہین نہیں شمار کر سکتا. سر انہوں نے تو کچھ چھوڑا نہیں. قرآن میں آتا ہے وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ. یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے. سورہ الفرقان، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں، اس پہ جادو ہوا ہے. یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ. اس کو پریشان خواب آتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے اور یہ آ کے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر، شاعر ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے رسول اللہ کی بیوی پہ تہمت لگا دی انہوں نے، سیدہ عائشہ کے اوپر. سورہ نور میں ان کی برات میں یہ تو سب سے سخت بات تھی نا کہ ایک نبی کی پاکیزہ بیوی کے اوپر تہمت لگے اور حضور اس کی وجہ سے 40 دن پریشان رہے. ٹھیک ہے نا، کتنی تکلیف سے آپ گزرے. تو اس طرح کی جو مثالیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کافروں نے یعنی باتیں بیان کی اور اس کو سمجھانے کے لیے کوٹ کرنا پڑتا ہے، اسے گستاخی نہ شمار کریں. آپ دیکھیں سورہ الانعام میں آتا ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اور پریکٹیکلی انہوں نے بیٹا ہی بنایا ہوا تھا. وہ کہتے تھے ان کی کالی داڑھی ہے، ہم تو اتنے بڑے بڑے بابے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قلعوں کے اندر مدرسے کھول کے اپنے یہودیوں کے، ہم اس کی بات کیوں مانیں. ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی تھی نا ایک دفعہ کہ وہ تو نبی علیہ السلام کو ایک ینگ بوائے ٹھیک ہے کے طور پہ سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بولتے. وہ میں نے نہیں بولا، وہ بولتے تھے، وہ تو اس سے آگے بولتے تھے. وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں توہین کر رہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ الفاظ بدلنے ہوں گے تو سر قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا، احادیث کو نہیں بدلا جا سکتا، جو الزامات لگے ان کو تو اس طریقے سے تو نہیں بدلا جا سکتا. الزامات موجود ہیں، ہم رسول اللہ کے دفاع پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے پیچھے سے ان باتوں کو نہ لیں ورنہ پورا قرآن و حدیث ہی آپ کو بدلنا پڑے گا. وہ مذاق کے لیے کہتے ہیں نا، ایک بندے نے قرآن کھولا تو اس نے دیکھا قرآن میں شیطان کا نام اتنی دفعہ ہے، اس نے کہا اتنی پاکیزہ کتاب میں، تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں نے آج جناب قرآن میں شیطان کا نام کاٹ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کسی جگہ تیرا نام لکھ دیتا ہے، کسی جگہ اپنا نام لکھ دیتا ہے تاکہ کم از کم کتاب تے پاک ہو جائے. تو انہوں نے شیطان کا نام ہی کٹانے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن نو پاک کریے. تو قرآن میں شیطان کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تعریف بیان ہوئی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی چالوں سے بچا جائے. تو اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ اس طرح کی تہمت نہ لگائیں. باقی میرے والے سے جو تہمتیں لگاتے ہیں تو میں نے حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دی ہے FIR سے متعلق، اور میرے اوپر جو الزامات ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.